ذرا سوچئے 65 سال کی عمر میں جم کی مہنگی ممبرشپ کے باوجود بھی اپنے پاؤں کی انگلیوں کو چھونا ایک بہت بڑا چیلنج لگتا ہے۔ اب دوسری طرف جاپان کا تصور کریں، ایک ایسی جگہ جہاں عمر واقعی میں صرف ایک نمبر ہے۔ مثال کے طور پہ اوکیناوا کی ان 92 سالہ خاتون کو ہی دیکھ لیجئے، جو آج بھی ہر صبح اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بغیر کسی سہارے کے سیڑھیاں چڑھتی ہیں، اور کئی دہائیوں سے انہیں جوڑوں کے درد کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہی تو وہ فعال اور متحرک بڑھاپا ہے جس کا ہم سب خواب دیکھتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وسیع حقیقت ہے۔ اعداد و شمار تو حیران کر دینے والے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جاپانی بزرگوں کے گرنے کا امکان مغربی بزرگوں کے مقابلے میں 67% کم ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فرق ہمیں یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر ان کی اتنی لمبی اور چست زندگی کا راز کیا ہے؟ ہارورڈ کے محققین نے بھی یہی سوال پوچھا، اور اس کا جواب ان 5 سادہ لیکن انتہائی طاقتور حرکات میں پایا جو وہ ہر صبح کرتے ہیں۔ تو آئیے بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں، یعنی ٹخنوں اور کندھوں سے۔ یہ 2 حرکات جسم کو آنے والے دن کے لیے تیار کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر 5 پر ہے آرشی کبی اندو، یعنی ٹخنوں کو گھمانا اور لچک دینا۔ یہ ایک اتنی سادہ سی حرکت ہے جو بستر سے اٹھنے سے پہلے ہی کی جاتی ہے تاکہ جسم کی بنیاد کو جگایا جا سکے۔ جب ہمارے جسم کی بنیاد یعنی ہمارے ٹخنے ہی سخت ہو جائیں تو اس کے اوپر کا پورا ڈھانچہ متاثر ہوتا ہے۔ اسے کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنی پیٹھ کے بل لیٹ کر ایک ٹانگ اٹھائیں۔ اپنے پاؤں کو دھیرے دھیرے 10 بار سیدھی سمت میں اور پھر 10 بار الٹی سمت میں گھمائیں۔ اس کے بعد اپنی انگلیوں کو 15 بار آگے کی طرف کھینچیں اور پھر پیچھے کی طرف موڑیں۔ بس اب یہی عمل دوسری ٹانگ کے ساتھ دہرائیں۔ اور یہ صرف کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ٹھوس سائنس ہے۔ کیوٹو یونیورسٹی کی ایک تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ صرف 6 ہفتوں تک اس طرح کی ورزش کرنے سے بزرگوں کے توازن میں 31% بہتری آئی۔ چلیں اب جسم کے اوپری حصے کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے کنکوکاتسو یوس، یا کندھے کی ہڈیوں کو سکیڑنا۔ یہ ورزش اس جھکی ہوئی کمر کا مقابلہ کرتی ہے جو سالوں تک ڈیسک پر بیٹھنے اور گاڑی چلانے سے ہو جاتی ہے، اور یہ ہمارے سانس لینے اور جسمانی ساخت کو بہتر بناتی ہے۔ اسے کرنے کے لیے ایک کرسی کے کنارے پر بیٹھ جائیں اور پاؤں زمین پر جمائے رکھیں۔ سانس اندر لیتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے کندھوں کی ہڈیوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں، جیسے آپ ان کے درمیان کوئی پینسل پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس پوزیشن کو 5 سیکنڈ تک روکے رکھیں اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے آرام سے ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اس عمل کو 20 بار دہرائیں۔ اس سادہ سی حرکت کے نتائج واقعی حیران کن ہیں۔ اوساکا میڈیکل کالج کی ایک تحقیق میں 6 مہینے تک روزانہ یہ مشق کرنے والے شرکاء نے گردن کے درد میں 54% کمی بتائی۔ یہ کوئی معمولی بہتری نہیں ہے۔ اچھا، تو اب ہم جسم کے مرکز یعنی کور کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی 2 حرکات ریڑھ کی ہڈی اور کولہوں کو متحرک کرنے پر مرکوز ہیں، جو ہماری مجموعی نقل و حرکت اور خود مختاری کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ نمبر 3 پر ہے سکیت سوئی نو نامی، یا ریڑھ کی لہریں۔ یہ ایک بہت نرم لہر جیسی حرکت ہے جو ریڑھ کی ہڈی کی لچک کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے پیچھے خیال یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کو ایک سخت چھڑی کی طرح نہیں، بلکہ پانی کی لہر کی طرح حرکت کرنی چاہیے۔ کرسی کے اگلے حصے پر بیٹھ جائیں، اپنی کمر کے نچلے حصے سے ایک لہر شروع کریں، اسے گول کرتے ہوئے، پھر اس لہر کو اپنی درمیانی کمر سے گزارتے ہوئے گردن تک لے جائیں۔ پھر اس حرکت کو الٹ دیں، ایک ہلکا سا خم بناتے ہوئے۔ یہ ہر موہرے کو الگ الگ حرکت دیتی ہے، اور یہ بہترین طریقے سے کام بھی کرتا ہے۔ جاپان کے نیشنل سینٹر فار جیریاٹرکس کے مطابق جن بزرگوں نے یہ حرکت اپنی روٹین میں شامل کی، ان کی کمر کے نچلے حصے کے درد میں 38% تک کمی واقع ہوئی۔ یہ صرف لمبا نظر آنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صحت مند ریڑھ کی ہڈی کی نشانی ہے۔ نمبر 2 پر ہے کوشی مواشی، یعنی کولہے کے دائرے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جاپانی معمول مغربی مشقوں سے واقعی مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ کھڑے ہو کر کی جانے والی حرکت کولہے کے جوڑ کو چکنائی دیتی ہے اور اس کی حرکت کی پوری رینج کو برقرار رکھتی ہے۔ اس کے لیے اپنے پاؤں کو کولہوں سے تھوڑا زیادہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جائیں اور گھٹنوں کو ہلکا سا خم دیں۔ اپنے ہاتھ کولہوں پر رکھیں۔
اب آہستہ آہستہ اپنے کولہوں سے بڑے بڑے دائرے بنائیں، بالکل ایسے جیسے آپ سست رفتار میں ہولا ہوپ استعمال کر رہے ہوں۔ 10 دائرے ایک سمت میں اور پھر 10 دوسری سمت میں بنائیں۔ سکوبا یونیورسٹی کی 70 سالہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ روزانہ کولہے کے دائرے کرتے تھے ان کو کولہے کی تبدیلی کی سرجری کی ضرورت پڑنے کا امکان 51% کم ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، روزانہ صرف چند منٹوں کی مشق سے ایک بڑی سرجری سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اب اس حرکت کا وقت ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ یہ فہرست کی سب سے طاقتور اور حتمی حرکت ہے، جسے دیکھ کر مغربی محققین بھی عمر رسیدہ جسموں پر اس کے اثرات سے حیران رہ گئے تھے۔ نمبر 1 پر ہے سیزا ٹرانزیشنز، یعنی کھڑے ہونے سے گھٹنوں کے بل بیٹھنے اور پھر واپس کھڑے ہونے کی مشق۔ اب یہ شاید تھوڑا خطرناک لگے، لیکن یہ بات جاننا بہت اہم ہے کہ ہاتھوں کا استعمال کیے بغیر فرش پر بیٹھنے اور واپس اٹھنے کی صلاحیت لمبی عمر کے مضبوط ترین اشاروں میں سے ایک ہے۔ تو اسے کیسے کرنا ہے؟ کھڑے ہونے کی حالت سے ایک پاؤں پیچھے لے جائیں اور آہستہ سے اس گھٹنے کو زمین پر رکھیں، پھر دوسرا گھٹنا نیچے لائیں اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھ جائیں۔ واپس آنے کے لیے اسی عمل کو الٹ دیں۔ ہاں، جو لوگ ابھی شروع کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا طریقہ ہے، دیوار کے پاس کھڑے ہو کر ہلکے سہارے کے لیے ایک ہاتھ کا استعمال کریں۔ اور نتائج صاف بتاتے ہیں کہ یہ کتنا مؤثر ہے۔ کیوٹو میں 500 بزرگوں پر کی گئی ایک تحقیق میں یہ پایا گیا کہ جنہوں نے روزانہ ترمیم شدہ سیزا ٹرانزیشنز کیں، ان میں 2 سال کے دوران گرنے کے واقعات میں 43% کمی واقع ہوئی۔ یہ ایک واحد حرکت کے لیے ایک بہت بڑا نتیجہ ہے۔ تو آئیے اس سب کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ 5 حرکات مل کر ایک ایسا صبح کا معمول بناتی ہیں جو نہ صرف زندگی میں سالوں کا اضافہ کر سکتا ہے بلکہ سالوں میں زندگی کا بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ رہا ایک فوری خلاصہ، ٹخنوں کے دائرے گرنے سے بچاؤ کے لیے، کندھوں کی ہڈیوں کو سکیڑنا جسم کی ساخت اور سانس کے لیے، ریڑھ کی لہریں کمر کی صحت کے لیے، کولہے کے دائرے کولہوں کی نقل و حرکت کے لیے، اور سیزر ٹرانزیشنز لمبی عمر اور طاقت کے لیے۔ کل ملا کر 20 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے، لیکن اس کے فوائد سارا دن ساتھ رہتے ہیں۔ ثبوت واضح ہیں اور سائنس ٹھوس ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کل صبح ان میں سے کون سی حرکت سے شروعات کی جائے گی؟ یہ اپنے مستقبل کے لیے ایک سرمایہ کاری ہے تاکہ آنے والے کئی سالوں تک ایک آزاد اور بھرپور زندگی گزاری جا سکے۔